میری مدد کرو، وہ ایک کٹی پھٹی اور درد میں ڈوبی ہوئی بھاری آواز تھی جس نے رات کے اس گہرے سناٹے میں زرناب کے تھکے ہوئے قدم وہیں سڑک کے بیچوں بیچ جما دیے تھے۔ وہ ہسپتال کے مسلسل 18 گھنٹے کی طویل اور تھکا دینے والی ڈیوٹی کے بعد پیدل گھر جا رہی تھی جب سڑک کنارے اگی ہوئی گھنی جھاڑیوں سے یہ گراہ ابھری تھی۔ کون ہے وہاں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے ایک قدم پیچھے ہٹایا، لیکن اس کے اندر موجود ایک نرس کا ضمیر اسے لاپرواہ ہو کر وہاں سے گزر جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میں ہوں، مجھے بچا لو۔ آواز اب پہلے سے بھی زیادہ کمزور اور ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زرناب نے ہمت اکٹھی کی اور اپنے پرانے موبائل کی ٹارچ جلا کر جھاڑیوں کے احتیاط سے ہٹایا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں مٹی اور خون میں لت پت ایک خوبرو شخص بے ہوشی کے عالم میں اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ او خدایا، اس کا تو بہت خون بہہ چکا ہے۔ زرناب نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، سڑک بالکل سنسان تھی۔ اس نے فوراً اس شخص کے پاس جھک کر اس کی گردن پر انگلیاں رکھی۔ نبض بہت مدھم چل رہی تھی۔ اٹھے، ہمت کریں، میرا گھر یہاں سے بہت قریب ہے، میں آپ کو اس حالت میں یہاں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ زرناب نے اسے سیدھا کرتے ہوئے پکارا تو اس شخص نے ہلکی سی آنکھیں کھولی اور پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ زرناب نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور اس اجنبی کا ایک بھاری بازو اپنے کندھے پہ رکھا اور بمشکل اسے زمین سے کھینچتے ہوئے اٹھایا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے قدم قدم چلنے لگی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا لیکن وہ رک نہیں سکتی تھی۔ جیسے تیسے کر کے وہ اسے اپنے چھوٹے سے پرانے مگر صاف ستھرے گھر کے اندر لے آئی اور اسے سیدھا چارپائی پہ لٹا دیا۔ گھر آتے ہی اس نے فوراً اپنی فرسٹ ایڈ کٹ نکالی اور نیم گرم پانی سے اس کے گہرے زخموں کی صفائی شروع کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ زخم کسی عام چوٹ کے نہیں ہیں، لیکن اس وقت اس کی ترجیح صرف ایک انسان کو بچانا تھا۔ زرناب آپی، کیا آپ آ گئی ہیں؟ اندر والے چھوٹے سے کمرے میں ہبا کی معصوم سی آواز آئی تو زرناب نے جلدی سے اپنے خون سے بھرے ہوئے ہاتھ ایک کپڑے سے صاف کیے۔ ہاں میری جان، میں آ گئی ہوں، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ وہ جلدی سے اپنی چھوٹی بہن کے پاس آ کر بیٹھی اور اس کا ماتھا چوم کر اسے گلے لگا لیا۔ مجھے آپ کی بہت فکر ہو رہی تھی آپی، آج آپ کو آنے میں بہت دیر ہو گئی ہے۔ ہاسپٹل میں ایک ایمرجنسی آ گئی تھی، تم فکر نہ کیا کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور تم بتاؤ، تم نے کھانا کھا لیا تھا؟ زرناب نے مسکرا کر اسے تسلی دی، لیکن اس کی نظریں بار بار باہر والے کمرے کی طرف جا رہی تھیں جہاں وہ خون میں لت پت اجنبی بے ہوش پڑا تھا۔ زرناب ایک انتہائی سادہ اور ہمدرد دل رکھنے والی لڑکی تھی جو اپنے والدین کی اچانک ٹریفک حادثے میں وفات کے بعد اس ظالم دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اس کی زندگی میں سوائے اس کی بہن ہبا کے اور کوئی نہیں تھا۔ ہبا کو آنکھوں سے ٹھیک سے نظر نہیں آتا تھا، بہت دھندلا سا نظر آتا تھا، اور ہبا کی تمام تر ذمہ داری زرناب کے ناتواں کندھوں پر تھی۔ وہ دن رات پرائیویٹ ہاسپٹل میں ڈیوٹیاں کر کے اپنی بہن کے علاج اور گھر کے روزمرہ اخراجات پورے کرنے کی سخت جدوجہد میں لگی رہتی تھی۔ اس کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح دن رات محنت کر کے اتنے پیسے جمع کر لے کہ ہبا کی آنکھوں کا مہنگا آپریشن کروا سکے تاکہ اس کی بہن بھی اس دنیا کے رنگ دیکھ سکے۔ ان کی زندگی بے حد محدود اور سادی تھی جس میں کسی تیسرے انسان کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اگلی صبح جب اس اجنبی شخص کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک انتہائی صاف ستھرے مگر سادہ سے کمرے میں پایا جہاں کھڑکی سے آنے والی صبح کی ہلکی دھوپ سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ کون سی جگہ تھی اور وہ یہاں کیسے پہنچا؟ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو جسم میں اٹھنے والی درد کی ٹیسوں نے اسے واپس لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ تبھی اس کی نظر سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی جو اس وقت اس کے زخموں پر نئی پٹی باندھنے کے لیے اس کے قریب جھکی ہوئی تھی۔ تم کون ہو اور میں اس وقت کہاں ہوں؟ اس نے اپنی بھاری اور روبدار آواز میں پوچھا تو زرناب تھوڑا سا گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ آپ میرے گھر میں ہیں، رات آپ مجھے سڑک کنارے شدید زخمی حالت میں ملے تھے تو میں آپ کو سہارا دے کر یہاں لے آئی۔ زرناب نے نظریں جھکا کر سادگی سے جواب دیا، میرا نام ہمدان ہے۔ اس شخص نے دیوار کا سہارا لے کے بیٹھنے کی کوشش کی۔ آپ ابھی آرام کریں، آپ کے زخم بہت گہرے ہیں اور ان سے بہت خون بہہ چکا ہے۔ میرا نام زرناب ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک نرس ہوں، اسی لیے آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، زرناب نے اسے نرمی سے واپس لٹاتے ہوئے کہا۔ ہمدان نے خاموشی سے اس لڑکی کی معصومیت اور ہمدردی کا جائزہ لیا جو بغیر کسی لالچ یا خوف کے اس کی جان بچا رہی تھی، ورنہ اس کی دنیا میں تو لوگ صرف ایک دوسرے کی جان لینا جانتے تھے۔ آپ کو یہ زخم کیسے آئے؟ میرا مطلب ہے آپ کسی حادثے کا شکار ہوئے ہیں؟ زرناب نے پٹی باندھتے ہوئے پوچھا، لیکن پھر فوراً ہی خود کو روکا۔ خیر، مجھے شاید اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے، مجھے اپنا فرض پورا کرنا تھا۔ آپ جب مکمل ٹھیک ہو جائیں
تو اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ ہمدان اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب کسی نے اس سے اتنی بے نیازی اور سادگی سے بات کی تھی۔ 2 دن تک ہمدان اسی چھوٹے سے گھر میں مقیم رہا، جہاں زرناب اس کی ہر ضرورت کا بے حد خیال رکھتی۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ بنا کر دیتی اور اس کی دوائیوں کا وقت پر دھیان رکھتی۔ یہ سوپ پی لیں، اس سے آپ کو طاقت ملے گی اور زخم جلدی بھریں گے۔ زرناب پیالہ اس کے ہاتھ میں دیتی تو ہمدان اسے بغیر کوئی نخرے کیے خاموشی سے پی لیتا۔ تم مجھ سے کچھ پوچھتی کیوں نہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میرے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ ہمدان نے ایک دن اچانک خاموشی توڑتے ہوئے اس سے پوچھا۔ مجھے دوسروں کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے کی بالکل عادت نہیں ہے۔ میرا کام صرف ایک زخمی انسان کی جان بچانا تھا، جو میں نے کر دیا ہے۔ باقی آپ کون ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ زرناب نے برتن سمیٹتے ہوئے نہایت لاپرواہی سے جواب دیا۔ ہمدان، جو انڈر ورلڈ کی ایک تاریک اور بے رحم دنیا کا بادشاہ کہلاتا تھا، جس کے اشاروں پر شہر چلتا تھا، اس کے لیے یہ سب بے حد نیا اور سکون آور تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خالص، بے لوث اور بغیر مطلب کی خدمت نہیں دیکھی تھی۔ وہ زرناب کی سادگی اور اس کے بولنے کے انداز اور اس کے چہرے پر موجود ایک عجیب سے نور سے بے حد متاثر ہو رہا تھا۔ یہ 2 دن اس کی زندگی کے سب سے پرسکون اور خوبصورت دن تھے، جہاں نہ کوئی گولیوں کی آواز تھی، نہ خون خرابہ اور نہ ہی کوئی سازش، بس ایک عجیب سی خاموشی اور گہرا سا سکون تھا، جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ تیسرے دن صبح سویرے جب زرناب کو ہاسپٹل کی ایمرجنسی کال پر اچانک جانا پڑا تو وہ جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ ہبا میری جان، مجھے ہاسپٹل سے بلاوا آیا ہے، تم اندر کمرے میں ہی رہنا اور اپنا خیال رکھنا، میں کوشش کروں گی کہ جلدی واپس آ جاؤں۔ زرناب نے جاتے ہوئے ہبا کو سختی سے ہدایت کی۔ آپ ہی وہ باہر جو انکل ہیں، وہ اب ٹھیک ہے؟ ہبا نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، تم بس چولہے کے پاس مت جانا زرناب، یہ کہہ کر جلدی سے دروازہ بند کر کے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد ہمدان اپنے کمرے سے باہر نکل کر کچن کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ ہبا شرٹ ٹٹولتے ہوئے چولہے پر رکھی گرم چائے کی دیچکی اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہبا پیچھے ہٹو، دھیان سے ہمدان کی تیز آواز گونجی، لیکن تب تک ہبا کا ہاتھ دیچکی سے ٹکرا چکا تھا اور ابلتی ہوئی چائے سیدھا اس کے اوپر گرنے ہی والی تھی کہ ہمدان نے اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر انتہائی تیزی سے آگے بڑھ کر دیچکی کو اپنے ننگے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور اسے دور پھینک دیا۔ گرم چائے ہمدان کے ہاتھ اور بازو پر گری، جس سے اس کا ہاتھ بری طرح جل گیا، لیکن اس نے ہبا کو بالکل محفوظ رکھا۔ آپ کون ہیں؟ ہبا ڈر کر پیچھے ہٹی اور رونے لگی۔ میں وہی ہوں جسے تمہاری بہن نے مرنے سے بچایا تھا، ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ ہمدان نے درد کو ضبط کرتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا۔ آپ ہی کہتی ہیں کہ آپ بہت بیمار ہیں، آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ آپ کا ہاتھ تو نہیں جلا؟ ہبا نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ہوا میں ٹٹولتے ہوئے کہا تو ہمدان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو۔ ہمدان کے سخت اور پتھر دل میں ایک عجیب سی نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا گھر ہی اس کی اصل منزل ہے، جہاں وہ اپنی ساری زندگی سکون سے گزار سکتا ہے۔ اسی شام جب زرناب تھکی ہاری ہاسپٹل سے واپس لوٹی تو گھر بالکل سنسان تھا۔ ہبا تم کہاں ہو اور یہ کہاں گیا؟ زرناب نے اندر آتے ہی آواز دی تو ہبا اندر سے نکل کر آئی۔ آپ ہی وہ انکل دوپہر کو ہی چلے گئے، ہبا نے اداسی سے بتایا۔ چلے گئے؟ زرناب کے قدم وہیں رک گئے۔ اسے ایک دم دل میں عجیب سی کسک اور ایک نامعلوم سے خالی پن کا احساس ہوا۔ وہ سیدھا اس کمرے میں گئی جہاں ہمدان کا بستر تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ بستر بالکل صاف اور سلیقے سے بچھا ہوا تھا۔ اس کی نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے پرانے شیشے پر پڑی، جہاں لال رنگ کے مارکر سے کچھ الفاظ موٹے موٹے کر کے لکھے تھے۔ پھر ملاقات ہوگی پریٹی گرل۔ یہ الفاظ پڑھ کر زرناب کے دل کی دھڑکن بے اختیار ہو گئی۔ وہ شدید الجھن کا شکار تھی کہ آخر وہ شخص کون تھا اور اچانک بغیر بتائے ایسے کیوں چلا گیا۔ اسے تو ابھی ٹھیک سے چلنا بھی نہیں آیا تھا، اور وہ پریٹی گرل کیوں لکھ کر گیا ہے؟ کیا وہ کوئی سڑک چھاپ بدماش تھا یا کوئی اچھا انسان؟ اس کا دماغ ان گنت سوالوں سے بھر گیا، لیکن پھر اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو سمجھایا کہ اس کی غریبانہ زندگی میں ان خیالی اور فلمی باتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسے صرف اور صرف اپنی بہن کے مستقبل پر توجہ دینی ہے۔ اس نے کپڑا اٹھایا اور شیشے پر لکھے وہ الفاظ مٹا دیے، لیکن وہ الفاظ اس کے دماغ پر نقش ہو چکے تھے۔ کچھ دن نہایت خاموشی اور سکون سے گزر گئے، لیکن پھر ہاسپٹل میں زرناب کے لیے اچانک مشکلات کھڑی ہونے لگی۔ ایک سینئر ڈاکٹر فرقان، جو کافی عرصے سے زرناب کو تنگ کر رہا تھا، اس پر بری نظر رکھتا تھا، اس نے زرناب کو اپنے آفس میں بلایا۔ زرناب، تم جانتی ہو کہ اسٹور روم سے پچھلے 2 دن میں کافی مہنگی دوائیاں غائب ہوئی ہیں
اور کل رات اس وقت وہاں صرف اور صرف تمہاری ڈیوٹی تھی۔ ڈاکٹر فرقان نے ایک طنزیہ اور گھٹیا مسکراہٹ کے ساتھ اس پر الزام لگایا۔ سر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو اسٹور روم کا دروازہ تک نہیں کھولا۔ آپ مجھ پر اتنا گھٹیا اور جھوٹا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ زرناب غصے اور صدمے سے کانپ اٹھی۔ میرے پاس سارے ثبوت ہیں زرناب، اور اگر تم چاہتی ہو کہ میں انتظامیہ کو یہ سب نہ بتاؤں تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ تم جانتی ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر فرقان نے اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے نیچ انداز میں کہا، اپنی بکواس بند کریں۔ میں غریب ضرور ہوں لیکن بے ایمان اور بد کردار نہیں۔ آپ جو چاہے کر لیں، میں آپ کی کسی دھمکی میں نہیں آنے والی ہوں۔ زرناب روتے ہوئے پیچھے ہٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن اگلے ہی گھنٹے ہاسپٹل کی انتظامیہ نے اسے طلب کر لیا اور اس پر دوائیاں چوری کرنے کا باقاعدہ الزام عائد کر دیا۔ سر خدا کے لیے میری بات کا یقین کریں، میں نے کوئی دوائی نہیں چرائی۔ میری ایک چھوٹی بیمار بہن ہے، میں حرام کا ایک نوالہ بھی نہیں اسے کھلا سکتی۔ زرناب بہت روئی اور انتظامیہ کے سامنے بے گناہی کی قسمیں کھائیں، لیکن کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ تمہیں کل صبح تک کا وقت دیا جاتا ہے۔ اگر تم نے دوائیاں یا ان کے پیسے واپس نہ کیے تو تمہیں نوکری سے نکالنے کے ساتھ ساتھ پولیس کے حوالے بھی کر دیا جائے گا۔ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ زرناب روتی ہوئی ہاسپٹل سے باہر آ گئی۔ وہ بے حد مایوس اور خوفزدہ ہو گئی کیونکہ یہ نوکری ہی اس کی اور اس کی بہن کی بقا کا واحد ذریعہ تھی، اور اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی مصیبت سے کیسے نکلے اور اپنے آپ کو کیسے بے گناہ ثابت کرے گی۔ ساری رات زرناب کی آنکھوں میں کٹی تھی اور صبح ہوتے ہی وہ بوجھل قدموں کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی تو اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کی نوکری کا آخری دن ہے اور شاید پولیس اسے گرفتار کر لے گی، لیکن جیسے ہی وہ ہاسپٹل کوریڈور میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر ہی بالکل بدلا ہوا تھا۔ ڈائریکٹر کے آفس کے باہر نرسوں اور وارڈ بوائز کا ہجوم تھا اور اندر سے کسی کی اونچی آواز میں رونے اور گڑ گڑانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ زرناب دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی اور دروازے سے اندر جھانکا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ ڈاکٹر فرقان جو کل تک تکبر اور غرور کا مجسمہ بنا اسے دھمکیاں دے رہا تھا، آج وہ ڈائریکٹر کے قدموں میں بیٹھا زاروں کتار رو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں سر، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ زرناب بالکل بے گناہ اور پاک دامن لڑکی ہے۔ ہاسپٹل کے اسٹور روم سے ساری دوائیاں میں نے چرائی تھی اور اپنے ذاتی کلینک پر بیچی تھی۔ یہ ان سب دوائیوں کی رقم ہے اور میں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ بس مجھے پولیس کے حوالے مت کیجیے گا۔ ڈاکٹر فرقان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں جیسے اس نے موت کو اپنے بالکل بہت قریب سے دیکھ لیا ہو۔ ڈائریکٹر سمیت وہاں موجود ہر شخص سکتے کے عالم میں تھا کہ راتوں رات اس مغرور اور بدتمیز انسان کو آخر کیا ہو گیا ہے جو یہ خود آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے۔ زرناب تم اندر آؤ، ڈائریکٹر نے اسے دروازے پر کھڑے دیکھ کر آواز دی تو وہ سہمے ہوئے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ زرناب مجھے بے حد افسوس ہے کہ کل میں نے اس شخص کی باتوں میں آ کر تم پر شک کیا۔ ڈاکٹر فرقان نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے اور اب وہ کبھی اس ہاسپٹل کا رخ نہیں کرے گا۔ تم اپنی ڈیوٹی اسی طرح جاری رکھو۔ ڈائریکٹر کے الفاظ سن کر زرناب کے کندھوں سے جیسے منو وزن اتر گیا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ اس نے باہر نکل کر لمبا سانس لیا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک شام جب زرناب اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر پہنچی تو دروازے پر ایک نامعلوم ڈیلیوری بوائے کھڑا تھا جس کے پاس 2 بڑے بڑے پارسل تھے۔ یہ زرناب صاحبہ کا گھر ہے؟ ڈیلیوری بوائے نے پوچھا تو زرناب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی میں ہی ہوں زرناب، لیکن میں نے تو کچھ نہیں منگوایا، یہ ضرور کسی اور کا سامان ہوگا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ زرناب نے الجھن سے ان بڑے ڈبوں کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں میڈم، یہ پارسل خاص طور پر اسی پتے پر بھجوائے گئے ہیں، ان کی ساری پیمنٹ پہلے سے ہو چکی ہے، بس آپ یہ رکھ لیں۔ ڈیلیوری بوائے سامان وہیں دروازے کے پاس رکھ کر تیزی سے چلا گیا۔ زرناب نے گھبراہٹ کے عالم میں وہ ڈبے اندر کیے اور انہیں کھولا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ایک ڈبے میں ہبا کے لیے برٹش سسٹم کی انتہائی مہنگی اور نایاب کتابیں تھیں جو زرناب مہینوں کی تنخواہ جمع کر کے بھی نہیں خرید سکتی تھی، اور دوسرے ڈبے میں ان دونوں بہنوں کے لیے سردیوں کے نہایت قیمتی اور گرم کپڑے موجود تھے۔ آپ یہ کیا ہے؟ ہبا نے اپنے ہاتھوں سے ان کتابوں کو چھوا تو اس کے چہرے پر ایک چمک آ گئی۔ یہ تو وہ کتابیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا کرتی تھی کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ نے میرے لیے خریدی ہیں؟ ہبا کی خوشی دیدنی تھی، لیکن زرناب کا دل ایک انجانے خوف سے کانپنے لگا تھا۔ نہیں ہبا، یہ میں نے نہیں خریدی، پتہ نہیں کون ہے جو ہم پر اتنی مہربانی کر رہا ہے۔ زرناب نے ڈبوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا لیکن ان پر بھیجنے والے کا کوئی نام یا پتہ درج نہیں تھا۔ اس کا دل کسی محب
سائے کی موجودگی کو محسوس کر کے گھبرانے لگا کہ آخر اس گمنام شہر میں کون اس کا اتنا بڑا ہمدرد بن گیا ہے اور اس کے بدلے میں اسے ان سے کیا چاہیے۔ اس نے فوراً وہ تمام سامان اٹھا کر کمرے کی پرانی الماری میں بند کر دیا اور فیصلہ کیا کہ وہ کبھی بھی اس کسی نامعلوم اور انجان شخص کا احسان نہیں لے گی اور نہ ہی یہ چیزیں استعمال کرے گی۔ اسی رات ہاسپٹل میں ایک ایمرجنسی کی وجہ سے زرناب کو رکنا پڑا اور جب وہ وہاں سے نکلی تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ سڑکیں بالکل سنسان اور ویران تھیں اور سرد ہوا کے جھونکے اس کے وجود میں کب کبھی پیدا کر رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے دوبارہ چلنا شروع کیا تو وہ سڑسڑاہٹ پھر سے ابھری۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی۔ اس نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی کہ اچانک ایک موٹر سائیکل زوردار آواز کے ساتھ اس کے بالکل سامنے آ کر رکی اور اس پر بیٹھے ایک گنڈے نما شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو اکیلی؟ اتنی رات گئے، آؤ میں تمہیں تمہاری منزل تک چھوڑ دوں۔ گنڈے کی غلیظ آواز اور نیت بھانپ کر زرناب کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے پیچھے ہٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس شخص نے آگے بڑھ کر زرناب کی چادر کھینچنے کی کوشش کی۔ ہٹو میرے راستے سے، مجھے جانے دو۔ زرناب نے چیختے ہوئے مزاحمت کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گنڈا اسے چھو پاتا، اندھیرے میں سے ایک قدآور اور مضبوط سایہ نمودار ہوا اور اس موٹر سائیکل سوار کی گردن دبوچ کر اسے زمین پر دے مارا۔ وہ سایہ کسی بھپڑے ہوئے شیر کی طرح اس گنڈے پر ٹوٹ پڑا تھا اور اندھیرے میں صرف ہڈیوں کے ٹوٹنے اور شخص کے کرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ زرناب خوف کے مارے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ سایہ جب تک اس گنڈے کو ادموا کر چکا تھا تو اس نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر زرناب کی طرف دیکھا۔ اندھیرے کے باعث اس کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک میں ایک جانی پہچانی سی وحشت تھی۔ اس سے پہلے کہ زرناب کچھ بول پاتی، وہ شخص وہاں سے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ زرناب بامشکل اپنے قدموں کو گھسیٹتی ہوئی گھر پہنچی اور اندر سے دروازہ لاک کر کے ساری رات بستر پر بیٹھی روتی اور جاگتی رہی۔ اگلی صبح جب وہ ہاسپٹل پہنچی تو اس کی آنکھیں نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ وہ ابھی وارڈ میں داخل ہی ہوئی تھی کہ بیڈ نرس نے اسے ڈائریکٹر کے دفتر میں بلوا لیا۔ زرناب ہمارے ہاسپٹل کے ایک بہت ہی خاص اور VIP مریض ہیں، جنہیں کچھ عرصے کے لیے گھر پر ایک قابل اور تجربہ کار نرس کی ضرورت ہے، اور ہم نے اس کام کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ ڈائریکٹر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک تہمکانہ انداز میں کہا، سر میں گھر جا کر کسی کی ڈیوٹی نہیں کر سکتی۔ آپ جانتے ہیں میری ایک چھوٹی نابینا بہن ہے جو گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ میں صرف ہاسپٹل کے اوقات میں ہی کام کر سکتی ہوں۔ زرناب نے گھبراہٹ سے اپنے ہاتھ ملتے ہوئے انکار کیا۔ دیکھو زرناب، یہ بہت بااثر لوگ ہیں اور انہوں نے خاص طور پر ہاسپٹل کی سب سے بہترین نرس کی ڈیمانڈ کی ہے۔ تمہیں اس کام کے لیے دوگنی تنخواہ دی جائے گی اور تمہیں وہاں صرف چند گھنٹے گزارنے ہوں گے۔ تم چاہو تو اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے جا سکتی ہو، لیکن تم اس ڈیوٹی سے انکار نہیں کر سکتی، ورنہ مجھے تمہیں نوکری سے فارغ کرنا پڑے گا۔ ڈائریکٹر کا لہجہ اب قدرے سخت ہو چکا تھا۔ زرناب کے پاس دوگنی تنخواہ اور نوکری بچانے کی مجبوری کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ حامی بھر لی۔ شام کے وقت ہاسپٹل کی ایک گاڑی اسے بتائے گئے پتے پر لے گئی۔ پہنچی تو وہ جگہ شہر سے تھوڑا باہر ایک انتہائی پرشکوہ اور عالیشان حویلی تھی، جس کے چاروں طرف اونچی دیواریں، ان پہ خاردار تاریں لگی ہوئی تھی۔ حویلی کے بڑے سے آہنی دروازے پر اور اندر چاروں طرف کالی وردیوں میں ملبوس گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ اتنا سخت پہرا اور خوفناک ماحول دیکھ کر زرناب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی عام مریض کے گھر نہیں بلکہ کسی خطرناک مافیا کے گھر میں آ گئی ہے۔ ایک بوڑھی اور باوقار سی ملازمہ اسے حویلی کے اندر لے آئی۔ حویلی کا اندرونی منظر کسی محل سے کم نہیں تھا، ہر چیز سے عمارت چھلک رہی تھی۔ ملازمہ اسے سیڑھیاں چڑھا کر اوپر کی منزل کے ایک بہت بڑے اور تاریک سے کمرے میں لے آئی، جس کی کھڑکیاں بند تھیں اور صرف ایک دھیمی سی لیمپ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ صاحب اس طرف ہیں، تم اپنا کام شروع کرو، ملازمہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ کمرے کے دوسرے سرے پر ایک شخص شیشے کی بڑی کھڑکی کے پاس ہاتھ باندھے پشت کیے کھڑا تھا۔ زرناب کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ شخص آہستہ سے پلٹا تو زرناب کے ہاتھ سے فرسٹ ایڈ کا باکس چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہمدان تھا جس کی اس نے چند دن پہلے ایک زخمی اور لاچار حالت میں جان بچائی تھی، لیکن آج وہ شخص بالکل مختلف تھا۔ وہ مکمل طور پر صحت یاب، انتہائی روبدار اور کسی بادشاہ کی طرح کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد مہری اور آنکھوں میں ایک ایسا تکبر تھا جو کسی کو بھی جھکنے پر مجبور کر دے۔
زرناب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو کہ اس کا مریض ٹھیک ہے یا اس خطرناک انسان اس محیب حویلی سے ڈر کر ابھی کے ابھی الٹے قدموں بھاگ جائے۔ آؤ اندر آ جاؤ، وہیں دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ ہمدان کی بھاری اور گونجدار آواز کمرے کے سناٹے کو چیرتی ہوئی ابھری۔ اس کے لہجے میں کوئی شناسائی یا گرم جوشی نہیں تھی، بلکہ ایک حاکمانہ انداز تھا۔ زرناب نے اپنا گرا ہوا بکس اٹھایا اور اس کے قریب رکھے ایک صوفے تک آئی۔ میرا ایک پرانا زخم ہے جو پچھلے حادثے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ مجھے روزانہ اس کی صفائی اور ڈریسنگ کی ضرورت ہے اور میں کسی غیر تجربہ کار انسان پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اسی لیے میں نے تمہارے ہاسپٹل سے خاص طور پر تمہیں بلوایا ہے۔ ہمدان نے اپنی قمیض کے بٹن کھولتے ہوئے اپنے کندھے کا زخم برہنہ کیا۔ زرناب نے خاموشی سے دوائیاں نکالی اور اس کی پٹی کھولنے شروع کی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور وہ بار بار ہمدان کی جلد کو چھونے سے ہچکچا رہی تھی۔ ہمدان اس کی گھبراہٹ اور خوف کو بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل زرناب کے جھکے ہوئے چہرے پر جمی ہوئی تھی، لیکن اس نے دانستہ طور پر کوئی بات نہیں کی اور اسے مکمل خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرنے دیا۔ زرناب روزانہ شام کو اس حویلی میں آنے لگی۔ وہ اپنا کام نہایت ایمانداری سے کرتی، لیکن وہ ہمدان سے نظریں ملانے سے گریز کرتی تھی، کیونکہ اس جگہ کی ہیبت اور ہمدان کا سرد رویہ اسے مسلسل ڈرا رہا تھا۔ وہ بس جلدی سے پٹی کرتی اور سر جھکاتے ہوئے وہاں سے نکل آتی۔ کئی دن اسی طرح خاموشی سے گزر گئے، یہاں تک کہ ایک شام جب زرناب اس کے زخم پر مرہم لگا رہی تھی تو ہمدان نے اچانک خاموشی توڑی۔ ہبا کیسی ہے؟ ہمدان کا لہجہ آج تھوڑا نرم اور دھیما تھا۔ زرناب کے ہاتھ ایک دم رک گئے اور اس نے پہلی بار سر اٹھا کر سیدھا ہمدان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو میری بہن کا نام کیسے پتا اور آپ کو کیسے معلوم ہے کہ وہ نابینا ہے؟ زرناب کے لہجے میں شدید حیرت اور ایک چھپی ہوئی الجھن تھی۔ ہمدان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مگر پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ میں اپنے ارد گرد موجود ہر انسان اور ہر چیز کا مکمل خبر رکھتا ہوں زرناب۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم کن حالات سے گزر رہی ہو۔ ہمدان کی اس ایک بات نے زرناب کے دماغ میں چلنے والی تمام الجھنوں کے دھاگے سلجھا دیے۔ اسے ایک جھٹکے میں سب سمجھ آ گیا کہ ہاسپٹل والا معاملہ جس میں ڈاکٹر فرقان نے رو کر معافی مانگی تھی اور وہ گمنام اور قیمتی تحائف جو راتوں رات اس کے گھر پہنچے تھے اور اس رات سنسان سڑک پر اس گنڈے کو مارنے والا وہ پراسرار سایہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے سامنے بیٹھا یہ شخص ہی تھا۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا میرے لیے؟ زرناب کی آواز بھرا گئی اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تم نے میری جان بچائی تھی اور مجھے ایک ایسا سکون دیا تھا جس کی مجھے مدتوں سے تلاش تھی۔ یہ تو اس کا ایک بہت چھوٹا سا بدلہ ہے، ہمدان نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زرناب کا دل جو اب تک اس شخص سے خوف زدہ تھا اچانک ایک عجیب سی نرمی اور تشکر سے بھرنے لگا۔ اس کی سرد مہری کے پیچھے چھپا ہوا یہ محافظانہ انداز زرناب کے اندر ایک ایسا جذبہ بیدار کر رہا تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص سے سحر اور اس کی خاموش محبت میں کھونے لگی تھی اور اسے اب روز اس حویلی میں آنے کا اور ہمدان کو دیکھنے کا بے صبری سے انتظار رہنے لگا تھا۔ ایک شام وہ حسب معمول ہمدان کی پٹی کر کے اس کے تاریک مگر پرشکوہ کمرے سے نکلی تو راہداری کی مدھم روشنی میں اسے وہی بوڑھی ملازمہ راحت بی مل گئی۔ راحت بی نے اسے اپنے قریب روکا اور انتہائی پیار سے اس کے سر پر اپنا جھڑیوں زدہ ہاتھ پھیرا۔ بیٹی تم بہت اچھی پاکیزہ اور نیک بچی ہو، میں روز دیکھتی ہوں تم کتنی لگن اور خلوص سے صاحب کا خیال رکھتی ہو۔ تمہارے آنے سے اس بے جان حویلی میں جیسے زندگی آ گئی ہے۔ راحت بی نے مسکراتے ہوئے انتہائی اپنائیت سے کہا۔ زرناب بھی ان کی اس بے لوث شفقت پر مسکرا دی اور اس کے دل کی بات زبان پر آ گئی۔ خالہ ہمدان صاحب ویسے تو دیکھنے میں بہت سخت و روبدار لگتے ہیں، لیکن وہ اندر سے بہت اچھے اور ہمدرد انسان ہیں، مگر وہ اتنے چپ چپ کیوں رہتے ہیں؟ زرناب کے منہ سے بے ساختہ ہمدان کی تعریف نکلی تو راحت بی کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ انہوں نے ایک گہری اور سرد سانس لی اور خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے بالکل سرگوشی کے انداز میں بولی، ہاں بیٹی، وہ اپنوں کے لیے بہت نرم ہے، لیکن تم شاید اس کڑوے سچ کو نہیں جانتی کہ وہ اس شہر کے سب سے بڑے اور خوفناک ڈان ہیں۔ ان کی خاموشی ان کے رازوں کا پردہ ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی زرناب کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کیا مطلب خالہ؟ آپ یہ کیسی ہولناک باتیں کر رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ زرناب کی آواز بری طرح کانپی اور اس کا سارا وجود لرز اٹھا۔ راحت بی نے انتہائی افسردگی اور بے بسی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں میری بیٹی، بدقسمتی سے یہی سچ ہے۔ ہمدان صاحب انڈر ورلڈ کے بے تاج بادشاہ ہیں، جن کے دہشت بڑے نام سے ہی بڑے بڑے بدماش اور قانون کے رکھوالے کامتے ہیں۔ یہ سنتے ہی زرناب کے ذہن میں وحشتناک دھماکے ہونے لگے۔ اس کی پاکیزہ روح کام گئی کہ وہ کس جرم کی دنیا کے بادشاہ سے ہمدردی اور ایک خاموش سی محبت محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اس نے اسی پل اپنے کانپتے وجود کے ساتھ یہ اٹل فیصلہ کر لیا کہ اب وہ کبھی
اس منحوس حویلی میں قدم نہیں رکھے گی اور اپنی محنت کی حلال اور شفاف زندگی کو اس گناہ کی تاریک اور غلیظ دنیا سے ہمیشہ کے لیے دور رکھے گی۔ زرناب کے اندر جذبات اور کرب کا ایک ہولناک طوفان برپا تھا اور وہ بغیر کچھ مزید سوچے سمجھے اپنے تیز اور غضبناک قدموں سے واپس حمدان کے کمرے کی طرف پلٹی۔ حمدان اس وقت شیشے کی بڑی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کے اندھیرے کو دیکھ رہا تھا۔ جب زرناب نے انتہائی غصے اور وحشت سے کمرے کا بھاری دروازہ دھکیلا، حمدان نے حیرت سے مڑ کر اس کے سرخ غصے سے بھرے اور آنسوں سے بھیگے چہرے کو دیکھا تو اس کا دل ایک دم دہک سا رہ گیا۔ کیا ہوا زرناب؟ تم اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ کس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ حمدان فکر مندی سے آگے بڑھا، لیکن زرناب نے اپنے ہاتھ کے سخت اشارے سے اسے وہیں دور ہی روک دیا۔ خبردار، جو آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش کی، مجھ سے دور رہیں آپ۔ زرناب کی آواز میں ایک شدید نفرت، دکھ اور ٹوٹ جانے کی اذیت ناک آمیزش تھی۔ حمدان کے قدم وہیں فرش پر جم گئے اور اس کی گہری آنکھوں میں ایک شدید الجھن اور تکلیف ابھر آئی۔ میں غریب ضرور ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ حلال کا لقمہ کھایا ہے اور میں ایک شریف اور ایماندار باپ کی بیٹی ہوں جس نے مجھے ہمیشہ سچائی کا راستہ دکھایا۔ زرناب روتے ہوئے اور چیختے ہوئے بول رہی تھی، مجھے آج پتہ چلا ہے کہ آپ اصل میں کون ہیں حمدان صاحب۔ آپ ایک سفاک ڈان ہیں، ایک مجرم ہے جس کے ہاتھ نہ جانے کتنے بے گناہ لوگوں کے خون سے رنگے ہیں اور جس کی یہ ساری چمکتی ہوئی دولت ظلم کی ہے۔ حمدان یہ کڑوے الفاظ سن کر بے حد دکھی ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تکلیف اور کرب ابھر آیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کے لب سل گئے۔ زرناب، میری بات سنو، میں بس تمہیں اتنا کہنا چاہوں گا کہ تمہاری غلط فہمی میں ابھی دور نہیں کر سکتا، مگر مجھے غلط مت سمجھو۔ حمدان نے انتہائی مدھم اور ٹوٹی ہوئی آواز میں التجا کی، کوئی غلط فہمی نہیں ہے، میں سب جان چکی ہوں اور مجھے خود سے اپنے وجود سے الجھن ہو رہی ہے۔ میں نے ایک شفاق انسان کے لیے اپنے دل میں ہمدردی پیدا کی اور اسے اچھا انسان سمجھا۔ میں اب آپ کے اس گناہوں سے بھرے محل میں ایک لمحہ بھی سانس نہیں لے سکتی اور آپ کی یہ کمائی مجھے نہیں چاہیے۔ زرناب مسلسل روتی جا رہی تھی اور حمدان بغیر کوئی صفائی دیے ایک مجرم کی طرح خاموشی سے سر جھکائے اس کی کڑوی اور زہر آلود باتیں سن رہا تھا۔ اس نے زرناب کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابھی سچ بتانے کا وقت نہیں۔ زرناب آخری بار اسے شدید نفرت اور حقارت سے دیکھتی ہوئی وہاں سے روتی ہوئی بھاگ گئی اور حمدان دیر تک اسی جگہ پتھر کے بے جان مجسمے کی طرح کھڑا اپنی محبت کو دور جاتا دیکھتا رہا۔ اپنی پرانی اور روایتی زندگی میں واپس آنے کے بعد زرناب کو شدت سے محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی کی ساری رونق، سکون اور جینے کی چاہت چھن گئی ہو۔ وہ ہاسپٹل میں اپنی ڈیوٹی تو پوری ایمانداری سے کرتی، لیکن اس کا ذہن ہر وقت ایک انجانے اضطراب میں بھٹکتا رہتا۔ وہ ہر وقت اداس، گمسم اور کھوئی کھوئی رہنے لگی تھی۔ ہبا بھی اپنی بہن کی اس بدلی ہوئی حالت اور اس کے اندر کے ٹوٹتے ہوئے وجود کو بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ آپی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ مجھ سے پہلے کی طرح بات کیوں نہیں کرتی اور آپ کے ہاتھ اتنے ٹھنڈے اور بے جان کیوں رہتے ہیں؟ ہبا اکثر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی روحانسی اور معصوم آواز میں پوچھتی۔ کچھ نہیں میری جان، بس کام کی بہت زیادہ تھکاوٹ ہے اور کچھ نہیں۔ زرناب زبردستی اپنے خشک لبوں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتی اور ہبا کو گلے لگا کر اپنے بہتے ہوئے آنسو چھپاتی۔ اسے حمدان کی وہ خاموش اور گہری محبت، اس کا اندیکھا تحفظ اور اس کی وہ اداس آنکھیں شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر خود کو کوستی اور ملامت کرتی کہ اس نے ایک مجرم سے محبت کیوں کی، لیکن دل پر کس کا اختیار ہوتا ہے؟ محبت تو وہ اندھا اور سرکش جذبہ ہے جو کسی کی خامیاں اور گناہ نہیں دیکھتا، وہ بس ہو جاتی ہے۔ زرناب رات کے پچھلے پہر جانماز پر بیٹھ کر گھنٹوں سجدے میں گر گر کر حمدان کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتی، یا اللہ اسے سیدھے راستے پر لے آ اور اسے جرائم کی اس غلیظ دنیا سے نکال دے۔ اسے کوئی ایسا راستہ دکھا کہ وہ حلال کی روزی کمانے لگے اور اس کے گناہ دھل جائیں۔ اس کی طویل راتیں اسی کرب، اضطراب اور دعاؤں میں گزرنے لگی تھی اور حمدان کی یاد اسے ایک پل بھی چین نہیں لینے دیتی تھی۔ اچانک ایک دن جب زرناب ہاسپٹل کے وارڈ میں مریضوں کا پرانا ریکارڈ چیک کر رہی تھی تو ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے اسے فوراً اپنے دفتر میں بلایا۔ زرناب، تمہارے لیے ایک بہت بڑی اور ناقابل یقین خوشی کی خبر ہے۔ ڈائریکٹر کے چہرے پر ایک وسیع اور چمکدار مسکراہٹ تھی۔ زرناب نے ناسمجھی اور الجھن سے ان کی طرف دیکھا۔ کیسی خبر سر؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ زرناب کا دل ایک انجانے خوف سے زور سے دھڑکا۔ ابھی شہر کے ایک بہت بڑے اور گمنام ٹرسٹ کی طرف سے ہمارے ہاسپٹل کو ایک بھاری رقم وصول ہوئی ہے اور انہوں نے خاص طور پر تمہاری بہن ہبا کی آنکھوں کے آپریشن کا سارا خرچہ اور دوائیوں کی رقم ادا کر دی ہے اور کل صبح ہی ملک کے سب سے بڑے سرجن اس کا آپریشن کریں گے۔ یہ سنتے ہی زرناب کی آنکھوں میں پہلے تو خوشی کی ایک تیز چمک آئی، لیکن پھر اسے فوراً احساس ہوا کہ یہ اتنی بڑی رقم حمدان کے سوا کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ اس کی خوددار غیرت نے کسی بھی صورت یہ گوارا نہ کیا تھا کہ وہ حرام اور معصوم لوگوں کے خون سے لتھڑی ہوئی کمائی سے اپنی معصوم اور پاکیزہ بہن کا علاج کروائے۔ سر، میں یہ احسان ہرگز نہیں لے سکتی۔
آپ ان سے کہیں کہ مجھے ان کی اس جھوٹی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا خدا میری مدد کرے گا۔ زرناب نے انتہائی سخت اور غصے سے کہا اور ڈائریکٹر کو شدید حیران اور ششدر چھوڑ کر دفتر سے تیزی سے باہر نکل آئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج ہی وہ ہمدان کی حویلی جائے گی اور اسے اس کے منہ پر یہ احسان واپس مار کر آئے گی۔ وہ غصے اور جذبات میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ اسے بس ہمدان سے اپنا ہر رشتہ اور ہر تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا۔ جب زرناب غصے میں بھری اور تیز قدموں سے چلتی ہمدان کی حویلی پہنچی تو اس نے جان بوجھ کر پچھلے اور ویران دروازے کا انتخاب کیا تاکہ اسے گارڈز کی لمبی تفتیش سے نہ گزرنا پڑے۔ وہ خاموشی سے دبے قدموں اندر داخل ہوئی اور سیدھی ہمدان کی اسٹڈی روم کی طرف بڑھی جہاں سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اسٹڈی روم کا بھاری اور نقش و نگار والا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے ہمدان کی گرجدار مگر انتہائی محتاط اور مشینی انداز والی آواز آ رہی تھی۔ زرناب کے قدم وہیں رک گئے اور وہ سانس روکے اندر جھانکنے لگی۔ ہمدان فون پر کسی اعلیٰ افسر سے انتہائی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ جی سر، میں آئی جی صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ ہمدان کا لہجہ بالکل ایک منظم، سخت گیر اور ڈسپلن والے فوجی افسر جیسا تھا جس میں کوئی لچک نہیں تھی۔ سر، میں نے انڈر ورلڈ کے اس سب سے بڑے اور خطرناک گینگ کا مکمل طور پہ صفایا کر دیا ہے۔ ان کے سارے خفیہ اڈے تباہ کر دیے گئے ہیں اور ان کے جرائم کے تمام پختہ ثبوت میں نے اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے پولیس ہیڈ کوارٹر بھجوا دیے ہیں۔ اب میرا یہ سالوں پر محیط خفیہ مشن کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے اور یہ شہر ان خونخوار درندوں سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو گیا ہے۔ میں کل صبح اپنا انڈر کور بیچ واپس پہن لوں گا اور اپنی ڈیوٹی جوائن کر لوں گا۔ ہمدان کی یہ چونکا دینے والی باتیں سن کر زرناب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دم سادے بے یقینی کے عالم میں وہیں دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں حیرت امڑ آئی جیسے وہ ایک قاتل، سفاک اور بدمعاش انسان سمجھ رہی تھی۔ وہ دراصل ایک انٹیلیجنس کا اعلیٰ اور محب وطن افسر تھا جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس شہر کی اور اس کے لوگوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ زرناب سے بے خیالی اور صدمے میں دروازہ تھوڑا سا آگے کی طرف دھکیلا گیا جس سے لکڑی کی ایک ہلکی سی چڑچڑاہٹ پیدا ہوئی۔ ہمدان چونک کر تیزی سے مڑا اور اس نے دروازے پر کھڑی زرناب کو دیکھ لیا جس کے چہرے پر حیرت، شرمندگی اور ندامت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے اور اس کے آنسو بے تحاشا بہہ رہے تھے۔ ہمدان کے روبدار چہرے پر ایک انتہائی پرسکون اور دل نشین سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اپنا فون بند کیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر دروازہ پورا کھول دیا۔ اندر آ جاؤ زرناب، مجھے معلوم تھا تم ضرور آؤ گی، ہمدان نے انتہائی نرمی اور محبت بھرے لہجے میں کہا۔ زرناب بوجھل دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظریں شدت ندامت سے جھکی ہوئی تھیں اور وہ شدید شرمندگی کا شکار تھی کہ اس نے اتنے عظیم انسان کو کیا کچھ نہیں کہا تھا۔ آپ ایک پولیس افسر ہیں؟ زرناب کے منہ سے بمشکل روتے ہوئے یہ چند الفاظ نکلے۔ ہاں زرناب، میں ایک انڈر کور انٹیلیجنس افسر ہوں۔ ہمدان نے اسے عزت سے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے ایک چھوٹی سی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے اس ظالم گینگ کی جڑیں کاٹنے اور انہیں تباہ کرنے کا ٹاسک ملا تھا اور اس مقصد کے لیے مجھے خود ان جیسا ایک شفاق اور بے رحم ڈان بننے کا ناٹک کرنا پڑا تاکہ میں ان کے اندر گھس کر ان کے تمام گندے راز جان سکوں اور ان کی جڑیں کھوکھلی کر سکوں۔ میں نے آج تک کسی بھی بے گناہ کا خون نہیں بہایا۔ میری یہ ساری دولت اور میرا یہ ظالمانہ روح صرف ایک دھوکہ تھا جو ان مجرموں کو پکڑنے کے لیے رچایا گیا تھا۔ ہمدان کی ہر سچی بات زرناب کے دل پر لگی ہوئی غلط فہمی کی برف کو تیزی سے پگھلا رہی تھی۔ آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے آپ کو نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا اور آپ کو کتنا برا بھلا کہا۔ میری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا۔ زرناب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اس نے شرمندگی سے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ہمدان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیے۔ تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے زرناب، تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی اور تمہارا غصہ تمہاری پاکیزگی کی گواہی تھا۔ ہمدان کی بھاری آواز میں ایک ایسا درد اور سچی محبت تھی جس نے زرناب کو اپنے آنسو بھرے چہرے کے ساتھ سر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن سب سے بڑا سچ تو تم ابھی تک نہیں جانتی۔ ہمدان نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں پرانی اور درد بھری یادیں تیرنے لگی۔ یاد ہے وہ رات جب تم نے مجھے سڑک کنارے شدید زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں پایا تھا؟ وہ کوئی محض اتفاق نہیں تھا زرناب۔ ہمدان کی یہ بات سن کر زرناب شدید الجھن اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں بہت عرصے سے ایک خاموش سائی کی طرح تمہاری اور ہبا کی حفاظت کر رہا ہوں۔ میرے والد ایک انتہائی ایماندار پولیس افسر تھے اور ان پر بدمعاشوں کی طرف سے ایک جان لیوا اور اچانک حملہ ہوا تھا۔ اس وقت تمہارے والد نے اپنی جان پر کھیل کر اور سینے پر گولیاں کھا کر میرے والد کی جان بچائی تھی اور خود جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ ہمدان کی آنکھوں سے گرم آنسو چھلک کر اس کے چہرے پر گرا اور اس کی گرفت زرناب کے ہاتھوں پر سخت ہو گئی تھی۔ میں نے تمہارے والد کی لحد پر کھڑے ہو کے روتے ہوئے قسم کھائی تھی کہ میں ان کی معصوم بیٹیوں کو اس ظالم دنیا میں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا اور ان کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دوں گا۔ اس رات وہی بدمعاش تمہارے گھر کی طرف آ رہے تھے تاکہ تمہیں نقصان پہنچا کر مجھ سے بدلہ لے سکیں۔ میں نے ان کا راستہ روکا
اور انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کیا، لیکن اس خوفناک لڑائی میں خود بہت شدید زخمی ہو گیا تھا۔ زرناب کی ہچکیاں بند گئیں اور اس کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ اسے اپنے سامنے بیٹھا شخص کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ لگنے لگا تھا، جو ایک مضبوط ڈھال کی طرح سالوں سے ان کی حفاظت کر رہا تھا، اور جس کا یہ عظیم قرض وہ اپنی ساری زندگی دے کر بھی کبھی نہیں اتار سکتی تھی۔ زرناب کی آنکھوں سے تشکر اور محبت کے آنسو کی جڑی لگی ہوئی تھی، اور اسے اپنے اس عظیم محافظ اور اس کی پراسرار مگر سچی محبت پر بے حد فخر محسوس ہو رہا تھا۔ ہمدان نے انتہائی نرمی سے اپنے انگوٹھے سے اس کے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور اپنے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ میرا یہ کٹھن اور جان لیوا مشن اب ہمیشہ کے لیے مکمل ہو چکا ہے زرناب، ہمدان نے اس کی آنکھوں کی اتھاہ گہرائی میں دیکھتے ہوئے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ اب نہ کوئی ظالم ڈاؤن ہمدان باقی ہے اور نہ ہی کوئی خطرہ۔ اب تمہارے سامنے صرف ایک عام سا انسان ہے جو اپنی باقی کی ساری زندگی صرف اور صرف تمہارے اور ہبا کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے اور تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہے۔ کیا تم اس شخص کو اپنے پاکیزہ دل اور اپنی زندگی میں جگہ دو گی جو تمہارے بغیر بالکل ادھورا اور نامکمل ہے؟ ہمدان کے اس خوبصورت، جذباتی اور سیدھے سادے انداز پر زرناب کے روتے ہوئے چہرے پر ایک انتہائی دلکش اور شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی جو اس کی رضامندی کا اعلان تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہمدان کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ اسے اب مرتے دم تک کبھی کھونا نہیں چاہتی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہبا کی آنکھوں کا پیچیدہ آپریشن بھی مکمل طور پر کامیاب ہو گیا، اور جب اس نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے پٹی کھلنے کے بعد اس رنگین دنیا میں زرناب اور ہمدان کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو اس معصوم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ تینوں ایک نئی پرسکون اور محبتوں سے بھری روشن زندگی کی طرف مسکراتے ہوئے چل پڑے تھے، جہاں اب صرف خوشیوں کی روشنی تھی اور دکھوں اور اندھیروں کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا۔